رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا حضرات گرامی اور محترم بہنوں، ہم سورۃ الحجرات کی ان آیات کے حوالے سے قرآن مجید میں جن سماجی برائیوں پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے، پابندی لگائی ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے اور جن کے لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اس سے توبہ نہ کرے وہ ظالم، یعنی یہ وہ جرائم ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، گویا گناہ کبیرہ کی صف میں آتے ہیں۔ ان برے کاموں کو کوئی چھوڑ دے تو بھلا آدمی ہو جاتا ہے، لیکن سابقہ کی جو باتیں ہیں ان کے لیے اسے اللہ سے معاف نہ کرے، اور جن کے ساتھ وہ کام کیا ہے ان سے بھی معافی کا طلبگار ہونا پڑے گا۔ کوئی ایسی صورت ہے تلافی کی تو تلافی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ توبہ میں تو یہ تینوں ہی باتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی توبہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ توبہ کے لفظی معنی رجوع کرنے کے ہیں، جو کام آپ کر رہے تھے اسے چھوڑ دیں، برائی کو چھوڑ دیں اور بھلائی کی طرف آ جائیں، یہ رجوع کرنا توبہ ہے۔ یہ اس کا فعل جب بندے سے اللہ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ گیا، اور کیونکہ یہ صفت اللہ کے لیے بھی قرآن نے استعمال کی ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں خود آ جائے گا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کو بہت ہی بڑا یہ تواب اسی توبہ ہے، توبہ قبول کرنے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے جب وہ ان سے معافی کے طلبگار ہو اور اپنی برائی چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جائیں، خدا کی نافرمانی سے ہٹیں اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جائیں۔ تو لہذا توجہ اس لیے دلائی کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جائے، برے برے القاب ایک دوسرے کے رکھنا، ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنا، طنز کرنا، تانا دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اور اسے ہم بے تکلف قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ بات بھی کہہ دی جس میں کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ان برائیوں میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ کسی خدا کے نافرمان کافر یا مشرک کی زندگی اگر یہ ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہو، دل آزاری کرتا ہو، عیب چینی کرتا ہو، تانے بازی کرتا ہو، تو اس کے لیے چاہے یہ کسی نام آوری کا باعث ہو جائے گی کہ بڑا محفل آرا آدمی ہے اور سوسائٹی میں بڑا مقبول ہے اور لوگوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اور بڑا رونق محفل آدمی، تو ایسا رونق محفل آدمی خدا کا نافرمان ہو سکتا ہے، خدا کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ خدا کے فرما بردار ہو گئے ہو، اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ بات ایمان
کے بعد، بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد یہ برا نام کمانا جو ہے نا، تو بہت ہی بری بات ہے۔ اب تم اکثر نو پیدا ہوئے ہو، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بات آتی ہے اس طرح کی، ایک یہودی نے ان سے یہ بات بطور طنز کہی، تذہیب کہی، مذاق کے طور پر کہی، تمہیں مضمون بتاتا ہے بات کا کہ وہ تحقیر کر رہا ہے، یا اس آدمی کی جس سے اس نے گفتگو کی اس کے اندر کی انانیت کو بیدار کر رہا ہے۔ یہی تمہارا پیغمبر تو تمہیں بالکل بچہ اور بیوقوف سمجھتا ہے، کیسے تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بتاتا ہے، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایسے تھوکو، ایسے چلو، ایسے لیٹو، لیٹے ہو تو ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ نہ رکھو، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ بالکل چت لیٹے ہوئے ہیں تو اس صورت میں نہ لیٹے کہ آپ کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر آئے۔ اچھا اب بات یہ ہے، آج کل تو آپ پہنتے ہیں شلوار، اس میں تو بے پردگی کا اتنا استعمال ہے، لیکن جس ماحول میں بات کہی جا رہی ہے وہاں تو پاجامہ یا شلوار کا کوئی تصور نہیں ہے، اس وقت تو رواج عام جو ہے وہ تہمت ہے، دھوتی ہے۔ دھوتی باندھنے والا اگر اس صورت میں لیٹے گا کہ چت لیٹے ہوئی حالت میں اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ لے گا تو اس کے بڑے نہ ہونے کا خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ نے اس سے منع کروا دیا۔ اسی طرح آپ نے الٹا لیٹنے کی کہ سینے کے بل کوئی آدمی لیٹے، اس کو سخت ناپسند فرمائیں، اور کسی حالت میں اس کی اجازت نہیں کی، اس حد تک کہ ایک آدمی جو کہ اپنی درد اور تکلیف کی وجہ سے الٹا لیٹا ہوا تھا، آپ نے اسے بھی منع فرمایا کہ یہ انداز جو لیٹنے کا ہے کہ جس میں آدمی بالکل سینے کے بل اونگھا لیٹے، تو یہ بد اخلاقی کا انداز ہے اور اسلامی اخلاق کو ختم نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معلم اخلاق ہیں، صرف مبلغ توحید ہی نہیں ہے، صرف داعی نظام اسلام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے سسٹم میں جو چیز بھی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا یہ بات بھی جب آپ نے فرمائی کہ ایسے مت لیتے، اچھا اگر کسی چھت پر لیتے ہو اور اس کی پردہ بال نہیں ہے، سپاٹ چھت ہے، تو وہاں سونے سے منع کیا، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں بہت گہری نیند سوتے ہیں اور بعض کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر وہ ایسی سپاٹ چھت پر سویا ہوا ہے کہ جس پر پردہ بال نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، تو کسی وقت بھی اس بات کا امکان اور خطرہ ہے کہ آدمی رات کو سوتے نہ اٹھے اور اٹھ کے نیچے گر پڑے۔ ہمارے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ان باتوں پر بھی مکمل ہدایت دی، کا ایسی چھت پر نہ لیتے۔ پانی کا برتن کمرے کے اندر رکھا ہے، تم سو رہے ہو تو اس کے لیے ہدایت، پینے کا پانی جو ہے وہ کھلا نہ رکھا جائے، اس وقت کوئی چیز رکھو۔ اب یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب لوگ نہ کاربن سے واقف ہیں، نہ ہائیڈروجن سے واقف ہیں، نہ آکسیجن سے واقف ہیں، یعنی بالکل سیدھا سیدھا معاشرہ ہے، کچھ نہیں جانتا۔ آج آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ جہاں بہت سارے لوگ سوتے ہیں تو وہاں جو کچھ آپ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں یا اپنی ناک سے نکال رہے ہیں سانس کی صورت میں رات کو سوتے ہوئے، وہ کاربن نکال رہے ہیں، اور کاربن کی تاثیر یہ ہے کہ وہ پانی اسے جذب کر لیتا ہے، یعنی آپ کے آنکھوں ناک سے نکلا ہوا سانس ساری کاربن لے ہوئے ڈال دے گا، پانی کھلا نہ رکھا جائے۔ دوسری خوبیاں بھی ہیں، یعنی کوئی اس میں خطرناک چیز بھی گر سکتی ہے، تو کیڑا مکوڑا بھی گر سکتا ہے، کوئی زہریلی اشیاء بھی گر سکتی ہے۔ اور ایک یہ بات جس کی طرح میں نے اب توجہ دلائی، یہ بات ظاہر ہے کہ اس عہد کے آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پیغمبر تو قیامت تک کے لوگوں کا پیغمبر ہے نا، محمد رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لہٰذا یہ بھی منع فرما دیا. پھر فرمایا پانی پینا ہے تو غٹ کٹا کے نہ پیو, 3 سانس میں پیو. اچھا یہ 3 سانس کی پابندی کوئی ایسی حکم پابندی نہیں ہے کہ آپ کو پیاس تو ہے 1 گھونٹ پانی پینے کی تو آپ لازماً 3 گھونٹ پیے. وہاں مدعا صرف یہ ہے کہ اگر آپ نے پورا 1 کٹورا پانی کا پینا ہے, پورا 1 گلاس پانی کا پینا ہے تو اسے کم از کم 3 سانس میں پئیں, اور ہر سانس میں پینے کے لیے اپنے اس پینے والے برتن سے منہ ہٹائیں, سانس لیں اور پھر پئیں. یعنی آپ کا سانس آپ کے پانی میں نہ جائے. اس کو بھی آپ سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھ لیں, وہی بات ہے کہ آپ اپنے ناک سے سانس کی صورت میں جو چیز خارج کر رہے ہیں وہ اندر کی گندگی ہے, وہ کاربن ہے, اور وہ پانی میں جائے گی پھر آپ کے اندر چلی جائے گی. تو اب اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں پابندی کہ یہ مت کرو. پانی 3 سانس میں پیو اور بھوک بھوک کر کے پیو. کھانا بہت گرم مت کھاؤ, کیونکہ بہت گرم کھانے کی صورت میں آدمی کئی نقصانات سے دچار ہوتا ہے. ایک تو گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے, یہ بنیادی بات ہے. کھانا اگر کم گرم ہوگا تو آدمی کم کھائے گا, اور گرم کھانا کھائے گا تو زیادہ کھائے گا. کھانا کھاؤ تو اپنے کابی میں, اپنی پلیٹ میں, اپنے پیالے میں سالن اتنا ہی لو جتنا تم کھا سکتے ہو, اور اسے بالکل صاف کرو. دسترخوان بچھا کے کھاؤ. کوئی ریزہ گر پڑے روٹی کا, سالن کا, کسی چیز کا کھانے کی, اسے چن کے کھاؤ. اول تو گرنے نہ دو, گرے تو ضائع نہ ہونے دو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یہ اقتصادی منصوبہ بند سارے بنے پھرتے ہیں. اگر ہر آدمی کے دسترخوان پر 1 چاول گرے یا روٹی کا 1 ریزہ جس کا وزن 1 ملی گرام ہو, یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا وزن ہے آشاریہ, تو ہم یہاں 14.5 کروڑ آدمی رہتے ہیں. 14.5 کروڑ ملی گرام گرا, 14.5 کروڑ چاول گرے, حساب لگا لیں ٹنوں میں بنے گا. جبکہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو تو دیگیں کی دیگیں کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہو گئی. یہ جھوٹ سچ جو ہے ہمارے یہاں تو تھا نہیں, اسلام میں تو تھا نہیں. یہ تو ہندوؤں سے آیا کہ جن کے یہاں باپ بیٹے کا جوتا نہیں پی سکتا اور بیٹا باپ کا جوتا نہیں پی سکتا. ہم تو تبرکن پی لیتے ہیں بزرگوں کا جوتا, جی اماں کا جوتا, ابا کا جوتا, استاد کا جوتا, ہمارے لیے تو تبرک ہے. تو آپ وہاں صورت حال یہ دیکھیں کہ اس پر بھی پابندی کہ اتنا لو جتنا تم کھا سکتے ہو, اسے ضائع مت کرو. ضائع کرنے پر پابندی. اب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, لیکن یہ ایک پورا معاشرہ بنا رہی ہیں, اس کا ایک مزاج بنا رہی ہیں, اور اس مزاج کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے. کھانا کھاتے ہوئے پیٹ کے 3 حصے کرو. 1 حصہ کھانے کے لیے, 1 پانی کے لیے, 1 ہوا کے لیے. گویا 1/3 حصہ کم کھاؤ بھوک سے. جب آپ نے 3 حصے کیے تو 1 پانی کے لیے ہو گیا, 1 روٹی کے لیے ہو گیا, تو 1/3 ہوا کے لیے ہوگا نا. یہ تو مطلب ہے کہ غذا میں 1/3 کم کھاؤ. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کچھ تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو, جب بھوک لگے تو کھاؤ. اسی زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بعثت ہے اور آپ کا دور دعوت و تبلیغ ہے, بطور جاسوس کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں. ان میں سے ایک آدمی ہندوستان سے بھی گیا ہے اور وہ طبیب تھا.
ادھر سے وہ بات آ، اس کے بعد علاج کرانے کوئی نہیں آیا. وہ بڑا پریشان ہوا تو ایک دن اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی بیمار بھی ہوتا؟ اتنے دن ہو گیا میرے پاس کوئی علاج کے لیے نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ پہلے تو ہوتے تھے، اب جب سے ہم نے ایک نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اب ہمارے یہاں کوئی بیمار نہیں. اس نے کہا اس کا نبوت سے کیا تعلق ہے بیماری کا؟ بھائی وہ تو جو آدمی پیدا ہوا ہے ایسے ظاہر بیماری بھی لگتی. انہوں نے ہمیں کچھ ہدایتیں دی ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھوک نہ لگے تو نہ کھاؤ، بھوک لگے تو کھاؤ، اور جب بھوک تھوڑی باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو. انہوں نے حکیم صاحب نے اپنا بستر سے لپیٹا تھا، خدا کی قسم جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے تم بیمار نہیں ہو سکتے. دو بہت بڑے طبیبوں کا قول اس پر سنا دوں میں آپ کو، ایک ابو وجہ سینہ کا اور ایک ارسطو کا ہے. دونوں کہتے ہیں کہ دنیا میں وباؤں اور جنگوں نے اتنے لوگ ہلاک نہیں کیے جتنے لوگ بسیار خوری نے ہلاک کیے. آج آپ کی جگہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ زیادہ کھانے والے جو ہیں یہ اپنے دانتوں سے اپنی خبریں کھود رہے ہیں. اور آج جس صورت حال میں گرفتار ہیں آپ کے پیٹ کی بیماریاں عام، اور پیٹ کی بیماری اس لیے عام کہ اول تو سارا سیٹ اپ بھی ختم ہو گیا، کھانا کھایا آپ سو گئے، کیونکہ رات کو 2 بجے تو دکان بند کر کے آئے اور صبح کو 11 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولتے. تو لہٰذا بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ کہی کہ جناب یہ تمہارا نبی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ تمہیں نہیں آتی کہ بھائی کھانا کس طرح کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، کم کھاؤ، ایسے کھاؤ، ایسے پیو. اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ہم واقعی بچے ہیں، ہم میں سے کسی کی عمر 6 مہینے کی ہے، کسی سال کی ہے، کسی 2 سال کی ہے، کسی 10 سال کی ہے. اس لیے کہ جب ہم کافر تھے تو ہماری ایک اور زندگی تھی، جب ہم ایمان لائے تو بحیثیت کافر کے ہماری موت واقع ہو گئی، مر گئے، اور اب ہم کلمہ پڑھ کے اثر نو پیدا ہوئے ہیں. تو کسی نے آج کلمہ پڑھا ہے تو 1 دن کا بچہ ہے، کسی نے 6 مہینے پہلے پڑھا ہے کلمہ تو وہ 6 مہینے کا ہے، اور کسی نے 2 سال پہلے پڑھ لیا ہے تو 2 سال کا ہے. تو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو چلنا پھرنا اوڑھنا بچھانا کھانا پینا سکھاتے ہیں تو یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، یہ ہمیں نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ تو لہٰذا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور قرآن کا نظام صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، پورے معاشرتی سیٹ اپ کے لیے. تو لہٰذا اب یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو یہاں پورے گجرات کے حوالے سے مسلسل ایک سلسلہ ہم نے درس تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں سامنے آئیں جن کو عام طور سے ہم اپنی زندگی میں گناہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی آپ کسی سے کہیں یہ جو نوجوان آپس میں ملتے ہیں تو وہ سلام علیکم تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں اور اسے بے تکلفی کی علامت قرار دیتے ہیں اور اسے محبت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پر پابندی لگائی، بد کلامی پر پابندی لگائی. کہا مومن کو گالی دینا فسق ہے اور مومن کو قتل کرنا کفر ہے. آج کل دیکھیں دونوں کام ہو رہے ہیں، مومن کے ہاتھوں قتل بھی ہو رہا ہے اور مومن کو گالیاں بھی دے رہا ہے. گالیوں کا چاہے انداز بدل گیا ہو لیکن گالی بہرحال گالی ہے، ایک مسلسل فضا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلی جا رہی ہے. تو لہٰذا میں نے جب یہ بات سلسلہ یہاں آپ کے سامنے شروع کیا تھا تو جب یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں قصور ہمارا تو ہے ہی، لیکن اس میں بڑا قصوروار ہمارا وہ رہنما ہے جس کو اللہ نے ہر 8ویں دن یہ منصب عطا کیا کہ وہ منبر رسول پر بیٹھے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچائے. اس کے بعد اللہ کا دین پہنچانے کا وقت ہی نہیں ہے. وہ تو یا فرقے کا دین پہنچاتا ہے کہ بس صرف اپنے فرقے کی سچائی بیان کرتا ہے
اور باقی سب کو چھوٹا قرار دیتا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ ایک لڑائی ہے. میاں جو تم بھلا سمجھتے ہو وہ کرو, دوسرے کی فکر مت کرو. اللہ نے قرآن مجید کی ایک ہی مضمون کو 2 آیتوں میں ایک ہی سپارے کے ایک ہی رکوع میں بیان کیا, اور یہ ہے سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع. اس کی ابتدائی حصے میں بھی ہے یہ آیت اور اس کے اختتامی حصے میں بھی ہے یہ آیت. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی ایک گروہ ہے, ایک امت ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. میں تم سے جو کچھ پوچھا جائے گا تم اس کی تیاری کرو. امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے درس میں ایک شخص آیا اور وہ کچھ مخصوص عقیدہ رکھتا تھا, اور شاید وہاں کا عامل بھی تھا, یعنی گورنر تھا علاقے کا, اور شمشیر برہنہ بھی ساتھ لے کے آیا, یعنی مرود کرنے کے سارے ہتھیار اور اوزاروں کے ساتھ آئے, اور آ کے بیٹھ گیا, تلوار یوں دانوں پہ رکھ لی اور کہنے لگا چند سوال آپ سے کرنے ہیں. آپ نے کہا فرمائیں. خوارج میں سے تھا. انہوں نے کہا وہ جنگ جمل, اس میں حضرت علی حق پر تھے یا حضرت عائشہ, اور آج جنگ صفین پر کون حق پر تھا, یہ سوال. انہوں نے کہا جی میں جواب تو دے دوں مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ میں نے صحیح جواب دیا یا غلط دیا. تو وہیں ایک اور صاحب علم بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ شیخ الاسلام بیٹھے ہیں, یہ سالس. کہا آپ انہیں سالس مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. کہاں بس ایسا ہی فیصلہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص نے کیا اور انہوں نے سالس تسلیم کیا تھا. جس طرح آپ نے سالس تسلیم کیا, کیونکہ کوئی فیصلہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک تیسرے آدمی کو سالس نہ بنا لیا جائے. اب ظاہر اس کے بعد کوئی جواب نہیں. اگر وہ براہ راست کہتے کہ نہیں یہاں تو ظاہر ہے کہ فساد کا ہوتا, انہوں نے اسی کی دلیل اسی پر ہوگا. اس نے اسی طرح دوسرا سوال اسی طرح کا کیا, آپ نے اس کا جواب دوسرے اسی طرح سے دے دیا. تو مدعا کہنے کا یہ کہ یہ جو فساد فی الارض برپا ہے یہ اس لیے برپا ہے کہ اس منصب کا اہل جو ہے یہاں جو بیٹھنے والا ہے وہ اپنا منصب پورا نہیں کرنا, ورنہ اللہ نے تو قرآن مجید میں ہر چیز کے لیے ہدایت بھی دے دی اور اتنا بڑا نیٹ ورک دے دیا جمعے کے خطبے کی صورت میں امت مسلمہ کو کہ ساری روئے زمین پر جہاں کوئی جمعہ پڑھتا ہے, چاہے وہ جمعہ پڑھنے والے 3 آدمی ہوں, کیونکہ 3 سے کم پر جمعہ واجب نہیں ہوتا, یعنی کم از کم 3 آدمی ہونے چاہیے. ذرا سا اس میں اختلاف ہے, یعنی کہ اختلاف یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں یا امام سمیت 3 آدمی ہوں, کیونکہ جہاں آیت ہے سورہ جمعہ کی نماز جمعہ کے بارے میں وہاں جمع کا صیغہ آیا ہے, اور جمع کا صیغہ 3 پر لاگو ہوتا ہے, 3 سے کم پر لاگو نہیں ہوتا, اس لیے جمعہ 3 سے کم پر آیت ہی نہیں ہوتا. تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ جمعہ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور جہاں جمعہ ہو رہا ہے وہاں خطبہ بھی ہو رہا ہے, اور جہاں خطبہ ہو رہا ہے یہاں خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ معالج ہے امت کا, اور اس کے جتنے سننے والے ہیں ان تک اس نے وہ پیغام پہنچانا ہے. اگر وہ دیانتداری سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ اگر 2 سال بھی کسی بستی میں کام کرتا ہے تو وہ ایک ذہن بنا دیتا ہے, اس پوری بستی کا ذہن بنا دیتا ہے, اور اگر وہ خراب کرنا چاہے تو پوری بستی کا ذہن خراب کر دیتا ہے. یہ تشدد پسندی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے, ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں, ایک دوسرے کے خلاف برے خیالات. بھائی بات یہ ہے تمہیں تو اپنا جواب دینا ہے, اپنے وہاں معاملات کی فکر کرو, روز مرہ تمہارے گھروں میں یا تمہاری اپنی محفلوں میں جو ہو رہا ہے اس کی فکر کرو. تو لہٰذا ہم نے جو سلسلہ آپ کے سامنے یہ شروع کیا وہ ان نشاندہی ہے ان جرائم کی, ان گناہوں کی جو صغیرہ نہیں ہے کبیرہ ہے,
اور کبیرہ اس لیے ہے کہ قرآن کی نص جو ہے اس پر گواہی دے رہی ہے کہ یہ توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ معاف نہیں ہوں گے. تو ان میں جہاں مذاق اڑانا ہے، برے نام رکھنا ہے، برے القاب دینا ہے، ایک دوسرے پر طنز کرنا ہے، ایک دوسرے کے تانے دینا ہے، یہ ساری برائیاں ہیں. اب آج سے جو بات شروع کی اس میں بدزنی، برے برے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں رکھنا، محض گمان پر کوئی فیصلہ کر دینا اور اس پر جم جانا جس کی آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں. اسی طرح ایک دوسرے کی ٹو میں لگا رہنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اس پر پچھلے درس میں نے ایک دو باتیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہی تو میں بیان کرتا ہوں، دوبارہ دوہراؤں گا نہیں. یہ پرائیویٹ لائف میں جاسوسی کرنا، اس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی. جو آدمی کسی کی برائی پر پردہ ڈال دے گا، اللہ اس دن اس کی برائی پر پردہ ڈال دے گا جس دن ساری برائیاں ننگی ہو جائیں گی. جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس دن اس کی صدر پوشی کرے کہ جس دن سب کچھ برہنہ اور نمایاں ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اگر کسی کی برائی دیکھتا ہے تو اس کی چھپا لے. برائی کا چرچا کرنے سے برائی کم نہیں ہوتی، پھیلتی ہے. اسلام جس نفسیاتی بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ سمجھ لیں. آپ کہیں جی اس سے تو یہ تو برائیاں پھیلیں گی، اس سے برائیاں پھیلیں گی نہیں، کیونکہ وہ برائیوں کو روکنے کا محکمہ جو ہے وہ اسلام نے علیحدہ بنایا ہے. اس کا نام ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا. لیکن برائیوں سے روکنا برائیوں کا چرچا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جیسے جب کسی بیماری کا زور بڑھتا ہے تو معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیماری سے بچنے کا طریقہ بتائے، بیماروں کی فہرست نہ لٹکائے اور اب یہ کہتا نہ پھرے کہ یہ فلاں بھی بیمار ہے، یہ فلاں بھی بیمار ہے، یہ فلاں بھی بیمار ہے. اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پانی ابال کے پیو، کیونکہ پانی ابلا ہوا نہیں ہوگا تو تمہارا پیٹ خراب ہو جائے. گلے سڑے پھل نہ کھاؤ، برسات کا موسم ہے، پیٹ خراب ہو جائے. فلاں بیماری پھیل رہی ہے تو لہذا مچھروں سے بچو تاکہ تمہیں یہ ملیریا نہ ہو جائے. ہم نے کہا یہ مالج کا کام ہے. تو یہ روحانی مالج ہے جو جمعے کے جمعے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، تو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں بتائے. تو یہ بلا تجسسو، جاسوسی نہ کرو. پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ نہ فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. حکومت کی ذمہ داری صرف ایک بنتی ہے کہ جب اس بات کے واضح ثبوت نظر آنے لگیں کہ جرائم پیشہ لوگ یہاں فلاں بستی میں ایک دفعہ نظر پڑ جائے تو معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن جب دوبارہ مدن دیکھو گے تو پھر مجرم ہو. یہ تو سن لیں یہ میرے بھائی اور یہ سارے نوجوان اور جو میری بہنیں بیٹھی ہیں اور ان تک میری آواز آ رہی ہے وہ بھی سن لیں کہ وہ مجرم ہیں اگر وہ اس حال میں گھر سے نکلتی ہیں کہ وہ دعوت نظارہ دے رہی ہیں اور منٹھن کے نکل رہی ہیں. اللہ نے تمہیں فیشن کرنے سے منع نہیں کیا. میں ممبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں
قرآن میرے سامنے ہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں تمہیں بدراہ نہیں کر رہا بلکہ راہ راست کی ہدایت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فیشن کرنا یعنی میک اپ کرنا، اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، اس کے لیے جو اس عہد کی چیزیں تھیں خواتین کرتی تھی، یعنی مہندی لگاتی تھی، امہات المومنین نے مہندی لگائی، زعفران سے اور افراد سے کپڑے رنگے ہیں، تو یہ اس زمانے کی چیز تھی۔ آج آپ اس کی جگہ پاؤڈر لگاتی ہیں، کریم لگاتی ہیں، روز لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کے شوہر کے لیے ہے، محلے والوں کے لیے نہیں ہے، بازار والوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے لیے ہے اس کے لیے کرنا ثواب ہے۔ اپنے شوہر کے لیے کسی عورت کا بال بنانا، چوٹی گونجنا، جیسے بال شوہر کو پسند ہو ویسے بال بنانا، جیسے کپڑے شوہر پسند کرتا ہو ویسے کپڑے پہننا، یہ ثواب ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ شوہر کے لیے ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہنے، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ محلے کے نوجوانوں کے جذبات بھڑکاتی پھرے۔ اور آج جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ شور مچ رہا ہے کہ جناب عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، یہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، عورتوں کو ذلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ روزانہ اخبار میں آپ خبریں پڑھتے ہیں، ان خبروں میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہیں کسی نے عورت کو مار دیا، کسی نے تیزاب پھینک دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ تو کبھی سوچو تو صحیح خدا کے بندو کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ آگ بھڑکا رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب کپڑے نہیں جلنے پائیں، تو یہ کپڑے تو جلیں گے جب آگ جل جائے گی۔ لہذا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں، مگر تمہیں بھی حکم دیا گیا سورہ نور میں کہ اپنی زیب و زینت دکھاتی نہ پھرو۔ سورہ نور کا نام لیا ہے، جا کے قرآن مجید گھر میں ہوگا پڑھ کے دیکھ لینا۔ گھر سے نکلو تو چادر اوڑھ کے نکلو، چہرہ بھی چھپا کے نکلو۔ جناب بی بی ہند آیت نمبر 59 ہے سورہ احزاب کی، 22واں سپارہ ہے، جا کے دیکھ لیں۔ تمہیں بھی ہدایت دی گئی، ہمیں بھی ہدایت دی گئی۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی کا بھی بنا ہے، بیان کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک دفعہ نظر کی بات میں نے کی کہ جس گھر پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ آپ سن لیں خاص طور سے، اس میں جھانک کے نہ دیکھیں، اس میں دیکھنے والا مجرم ہے۔ اور جس مکان پہ پردہ نہیں پڑا، کھلا ہوا ہے، اس میں دیکھنے والا مجرم نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو نظر پڑے گی۔ جو عورت بن ٹھن کے باہر نکل رہی ہے وہ جرم کی دعوت دے رہی ہے، اور جو اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے جا رہی ہے اس کو دیکھنے والا مجرم ہے۔ خدا جہاں اسے اس کا جواب دینا ہو۔ تو زیادہ پرائیویٹ لائف کا تحفظ اس نہ کیا اسلام نے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ گھر کے اندر کسی کے جھانک کے دیکھے، اس کے معاملات کی جاسوسی کرتا پھرے، اس کا تجسس کرتا پھرے۔ یہ ساری باتیں حرام میں آتی ہیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا حرام، جس طرح بے وضو نماز پڑھنا حرام، جس طرح روزہ نہ رکھنا حرام، جس طرح اللہ کی دوسری پابندیوں پر عمل نہ کرنا حرام، اسی طرح جاسوسی پرائیویٹ لائف کی یہ بھی حرام۔ کسی کا خط کھول کے پڑھنا، کسی کا ٹیلی فون سننا، کسی کی پرائیویٹ بات کو جاننے کے لیے جاسوسی کرنا، یہ ساری کی ساری حرام ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ باتیں ظاہر ہے کہ نہ میں کسی الیکشن کے لیے کر رہا، نہ کسی چودراہٹ کے لیے کر رہا، تو میں قرآن سنا رہا ہوں، اور جس کا قرآن ہے مجھے جو معاوضہ لینا ہے، جو بدلہ لینا ہے، وہ اسی سے لینا ہے۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، نہ تمہارا تنخواہ دار، نہ تمہاری ڈیکٹیشن لیتا ہوں اور نہ لینے کو تیار ہوں۔
میں اللہ کی بات سنانے آتا ہوں اور اللہ کی بات سناؤں گا جب تک تم سننے کو تیار ہو، اور جب تم سننے کو تیار نہیں ہو تو مجھے کہہ دینا، میں کسی اور مسجد میں چلے جاؤں گا۔ میں تو اللہ کا دین بیان کرتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بیان میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔